اللہ پہ جان دینی ہے، بس کس طرح جینی ہے، اللہ کی محبت میں جس طرح آپ اپنا جان دے، اللہ کو رحم آ جائے، بس اللہ کو رحم آ جائے۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا جی نے فرمایا کہ میں نے گھنٹوں برسوں روزانہ سجے پڑھ کر میں اللہ سے مانگتا رہا۔ اگر آپ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے، اس تعلق میں سے تعلق نصیب فرما، مانگتے رہے۔ پھر اللہ جل شانہ دعا قبول فرمایا کہ مولانا جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور صاحب رحمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مولانا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو غم دیکھا، بے چینی دیکھی، میں اس کو بتا نہیں سکتا، اس کو سمجھا نہیں سکتا۔ مولانا کا کیسا درد تھا، کیسا غم تھا، اس درد پر اللہ کو رحم آیا، اللہ نے یہی نام چالو فرمایا۔ بیان ہوگا جی، تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ آخر تک بیٹھنا ہے، جب تک کہ تشریف مکمل نہ ہو جائے۔ مجلس ختم ہونے کے دعا نہ پڑے، انعام آخر میں ملتا ہے۔ شیطان تو دشمن ہے، پیشاب سہارا ہے، نہیں انشاءاللہ خود بھی بیٹھنا ہے، ساتھی کو بھی سنبھالنا ہے۔ تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما من المشركين۔ وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ جل جلالہ منوالہ نے جب سے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا، ساتھ ہی ساتھ حضرت انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجنے کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ حضرت انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ منتخب شدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے انتخاب فرماتے ہیں کار نبوت کے لیے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی شخصیت سب سے اونچی شخصیت والے ہیں۔ کوئی بھی شخصیت
انبیاء علیہ السلام کے شخصیت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں میں چل پھر کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی تعارف کراتے تھے۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک، اور قطرے سے لے کر سمندر تک، اور جو ہے ذرات سے لے کر پہاڑ تک، اور چوٹی سے لے کر جبریل امین تک، جتنے بڑے مخلوقات ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں ہر وقت اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کسی وقت بھی کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ کرنے والی ذات ہے۔ عزت اور ذلت اور زندگی کا بننا بگڑنا یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کی زندگی چاہے بنا دے، اللہ جس کی زندگی چاہے بگاڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بنانے کا اور بگاڑنے کا سبب جو بنایا ہے وہ انسانوں کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ اگر انسان اپنے اعمال کو صحیح کر لیتے ہیں، یعنی زندگی صحیح رخ پر لاتا ہے، جو زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی کو بنا دیتا ہے، چاہے ان کے پاس ظاہری اسباب اور نقشے ہو یا نہ ہو۔ اور جب انسان زندگی کو غلط رخ پر چلاتا ہے تو ان کے پاس اگر ظاہری اسباب اور سامان سب کچھ بھی ہو، لیکن ان کا زندگی غلط رخ پر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بگاڑ دیتے ہیں۔ باوجود سارے اسباب مہیا ہونے کے، فرعون، نمرود، قارون، ان کے پاس ظاہری نقشے اور اسباب سب کچھ تھا، لیکن چونکہ زندگی ان کا اللہ کے حکموں والی اور اللہ تعالیٰ کے امر والی زندگی کے خلاف تھا، بلکہ نافرمانی والی زندگی، شیطانی زندگی اور خواہشات والی زندگی تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے باوجود سارے اسباب کے ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بگاڑ دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ظاہری طور پر ان کے پاس اسباب کا کمی تھا یا تو اسباب نہیں تھا، لیکن ظاہری نقشوں کے کمی یا تو فقدان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا، صحابہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر انسانوں میں دعوت کی محنت کروائے اور انسانوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اللہ سے تعارف کرائے۔ اے لوگوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مان کر اور اللہ کو مان کر زندگی گزارو تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی نقشوں میں نہیں ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
اور کامیابی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اتارے ہیں. تو دینی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول کیا اور نبیوں کی دعوت پر لبیک کہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیے. اور جنہوں نے جو ہے نبیوں کی دعوت کو انکار کیے اور اوامر والی زندگی کو چھوڑ کر خواہشات والی زندگی پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ناکام کر دی. وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے اور یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. اگر تم لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اور ناکامی سے بچنا چاہتے ہو تو ہم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہم تمہارے لیے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ لے کر آئے ہیں. تم اس کو اختیار کرو. اگر تم اس کو اختیار کرو گے، یہ حکموں والی زندگی، اوامر والی زندگی، اس کو اگر اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے اور ناکامی سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہو کر رہو گے اور دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے کامیابی والی زندگی عطا فرمائیں گے. دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. باقی آخرت کی زندگی یہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور وہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے. اور وہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی ہے، اصل ناکامی ہے. کامیاب وہ انسان ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا، ناکام وہ انسان ہے جو آخرت میں ناکام ہو گیا ہے. جو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے راحتوں اور عیش و عشرت کی اور جو ہے نعمتوں کی دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے ہمیشہ کے لیے. وہ ہمیشہ کے عیش و عشرت میں اور جو ہے راحتوں میں رہے گا، نعمتوں میں رہے گا. اور جو ناکام ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں اور مصیبتوں میں، تکلیفوں میں رہے گا. اس لیے انبیاء علیہ السلام بڑے درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کے در در گھر گھر پھیر کر انہیں سمجھاتے تھے، محبت سے سمجھاتے تھے کہ ایک نبی کے دل میں امتی کا جو درد ہوتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں ماں اور باپ کی محبت سے زیادہ ہوتا ہے. نبی کے دل میں جو درد اور محبت امتی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت وہ تو دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے کہ ان سے دنیاوی زندگی کے فائدے نظر کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہوں گے اور کمائیں گے، کھلائیں گے، یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں ماں باپ کے دل میں. لیکن انبیاء علیہ السلام کے دل میں دنیا کا کوئی غرض نہیں ہوتا تھا. وہ امت کو محبت کرتے تھے بے غرض ہو کر. وہ شاید کہ سن 81 میں ہوگا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش میں تشریف لے گئے
تو ہماری سال لگانے والے علماء کرام کی مجمع یہ 6-7 آدمی کا تھا جو سال لگا رہے ہیں، پہلی جماعت سال علماء کرام کی سن 76 یا 77 میں۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سال لگانے والے ہم 7 آدمی تھے، 7 افراد کو بلائے اور ان سے مذاکرے کیے، اور پھر ہم سے یہ کہنے لگے کہ بھائی تم بھی کوئی بات پوچھو ہم سے، تمہارا اگر پوچھنے کا ہے کوئی بات پوچھو ہم سے۔ تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی مولانا ابو بکر صاحب تھے، اس نے پوچھا کہ حضرت یہ دعوت اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ ہم جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، یہ تعلیمی سلسلہ جو مدارس میں چالو ہے، اور یہ دعوت کی محنت ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی نبوت والی کام ہے، وہ بھی نبوت والی کام ہے۔ باقی دعوت ہوتا ہے بے طلبوں میں، اور تعلیم طالبین کے لیے جن میں طلب ہوتا ہے، وہ جو سیکھنے کے لیے آتا ہے تو ان کو سکھایا جاتا ہے، یہ تعلیم ہے۔ اور دعوت بے طلب انسانوں میں چل پھر کر محنت کر کے ان کے اندر طلب پیدا کرنا دین کا، یہ دعوت ہے۔ اور یہ بنسبت تعلیم کے بہت کٹھن محنت ہے، سخت محنت ہے، یہ آسان نہیں۔ بے طلب و طلب پیدا کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں۔ انبیاء علیہ السلام لوگ بے طلب لوگوں میں چل پھر کر دعوت دیتے تھے، اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ سے تعارف کرواتے تھے، اللہ کی بڑائی ان کے سامنے بولتے تھے، اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا کہتے تھے کہ تم یقین کرو کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام لوگوں میں چل پھر کر دعوت دیتے تھے، محنت کرتے تھے۔ جو لوگ ان کی بات مان کر ان پر ایمان لاتے تھے اور ان کی لائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جاتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں اس میدان میں، یہ ہم دعوت کی محنت کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا، تو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمات کی جماعت کو بھی دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر دنیا میں تشریف لاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، بے غرض ہو کر بے طلب لوگوں میں چل پھر کر محنت کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اللہ کی بڑائی کو بولتے تھے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہم تم سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، ہم تم سے کوئی چیز بھی نہیں مانگتے، ہمارے محنت کے بدلہ ہم اللہ سے چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری دعوت کو قبول کرو اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکموں والی، اوامر والی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کرو، اور اللہ تم پر راضی ہو جائے گا۔ اور رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کا رضامندی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔
اللہ جس پر راضی ہو جاتا ہے اس کا زندگی بن جاتا ہے. اس لیے جو ہے تم اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو. ہم اللہ کی طرف سے سچے ہیں، تمہارے طرف بھیجے ہوئے ہیں. ہمیں جھٹلاؤ مت تم. ہم جو بات کہتے ہیں اپنی ذات سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بات کو تمہارے پاس پہنچاؤ. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لائے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بے غرض ہو کر بے طلب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور اپنی جان و مال کھپاتے رہے. اب یہ سلسلہ نبیوں کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دی. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کار نبوت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما کر ان کی امت کو اس کام کی ذمہ داری عطا فرمائی. بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی ہو، ایک بات بھی ہو تو لوگوں کو پہنچا دو. یہ ذمہ داری اس امت کو ملی ہے. اس ذمہ داری کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے یہ امت خیر امت ہے، اور یہ امت سارے امتوں میں افضل اور ساری امتوں میں سب سے اونچا مقام والا ہے. قیامت کے میدان میں لوگ حیران رہیں گے، بھائی یہ کون ہے یہ لوگ جن کی اتنی اونچی مقام ہے. لیکن پتہ چلتا ہے کہ نبی تو نہیں ہے، لیکن کون ہے یہ؟ تو ان سے بتایا جائے گا کہ یہ امت محمدی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ان کے ذمہ وہ کام دیا گیا تھا جو کام نبیوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ دیتے تھے، جو کام دے کر اللہ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے تھے. اب نبیوں کا سلسلہ بند فرما کر اللہ تعالیٰ وہ کام اس امتی کے ذمہ کر دیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے اس امت کو امتیازی شان عطا فرمایا ہے کہ امت کا امتیازی شان ہے یہ دعوت والی محنت، کہ اس محنت کی وجہ سے یہ امت پورے امت میں سب سے اونچی مقام والے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کے سلسلہ کو منقطع فرما کر امت کو اس کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب یہ کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی اس کام کو سیکھیں اور اس کام کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دیے، اور اس کام کے سلسلے میں جو تکالیف اور جو مصیبتیں آئی ہے سب برداشت کیے. بھوک پیاس، گرمی سردی اور جسمانی ہر قسم کے تکالیف برداشت کیے. کھانے پینے کا بھوک و پیاس کو برداشت کیے، کھانے پینے کی تکلیفیں برداشت کیے، اور دور سے دور کی سفر کے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس محنت کے سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائی، اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر جگہ
اس محنت کے تقاضے کو لے کر پہنچے. یہ سمندر اور بیابان اور صحرا اور جنگلات اور پہاڑ عبور کی صحابہ کرام. جبکہ اس زمانے میں کوئی سواری اور مواصلات کا ایسا اعلیٰ انتظام نہیں تھا، لیکن صحابہ اکرام کے دل میں یہ چیز تھا کہ یہ ذمہ داری ہے ہم پر اللہ کی طرف سے اور ہمارے نبی کی طرف سے، اور ختم نبوت کی بنا پر ہم اپنے نبی کی امت ہونے کی وجہ سے ہم ان کی محنت کے نائب ہیں، وارث ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے پوری دنیا کی طرف. پوری دنیا ہماری محنت کی میدان ہے. ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے، اللہ کی کلمہ کو بلند کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ سے تعارف کروانا ہے. دنیا میں کوئی بھی بسنے والا انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، وہاں تک یہ دعوت پہنچے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہنچانے اور اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والا بنے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں وہاں تک جانا ہے. پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے، یہ مقصد ہے اس محنت کا. اس محنت سے ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے. کوئی بھی انسان دین سے بے تعلق نہ رہے، اللہ کے اوامر سے بے تعلق نہ رہے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے شریعت اور دین اور اسلام سے بے تعلق کوئی نہ رہے. زمین پر بسنے والے ہر انسان، مرد و عورت، جس ملک کا بھی ہو اور جس رنگ کا، جس زبان کا، اور جہاں کہیں کہ ہو، وہ حضور کی امتی ہے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کو وہاں تک پہنچائیں کہ کوئی بھی انسان دین سے، ہدایت سے محروم نہ رہ جائے. ہر انسان کو ہدایت مل جائے. یہ فکر ہماری جو ہے اپنے نبی کی نیابت میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے جو ہے ہم سوچیں، فکر کریں اور تقاضے پیدا کریں اور دنیا کے آخری کونے تک جانے کے لیے فیصلے کریں. لے جانے والا اللہ ہے. مال کی بنیاد پر محنت نہیں ہے، ملک کی بنیاد پر محنت نہیں ہے، اسباب کی بنیاد پر محنت نہیں ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے ہماری بنیاد. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جو تقوی حاصل کرتا ہے اللہ ان کے لیے بند راستے کے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، صبر اور شکر کے ساتھ، اور امت کے درد دل میں لیتے ہوئے ہم اس محنت کے لے کر چلیں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے اور ہماری رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. اور اس راستے میں چلنا اور اس راستے کی تقاضوں کو سوچنا، پھر ان تقاضوں کو پورا کرنا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دی تو کوئی مشکل نہیں. بات تو اس وقت مشکل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرماتے ہیں.
تو پھر بات بہت مشکل ہے قابو میں لانا. لیکن اللہ جب مدد فرماتے ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. حضرت صحابہ اکرام باوجود قلت عدد کے اور باوجود ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر میدان میں کامیاب فرمایا اور ان کی مدد فرمائی. اور وہ اس میدان میں محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ کے ساتھ تعلق، اتنا گہری تعلق اور پیدا کیے کہ جو بھی اللہ سے مانگتے تھے اللہ ان کی مانگ کو پورا کر دیتے تھے. اللہ سے یہاں تک کہ وہ آسمان سے فرشتے اترواتے تھے. بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اترائے صحابہ کرام دعاؤں سے. اور ایسے بھی اپنی دنیاوی حوائج و ضرورت میں بھی فرشتے اتروائے آسمان سے، چوتھے آسمان سے فرشتے اتروائے. اس دعوت کی محنت کی برکت سے دعاؤں کی قبولیت حاصل ہوتی ہے. بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ قائم ہوتا ہے، اور یہ تعلق اور رابطہ جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر بندے جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ وہی کر کے دکھاتے ہیں. تو ہم بھی اس محنت کے بارے میں یہ نیت فرمائیں، ارادہ فرمائیں کہ ہمیں تو بھائی یہ محنت موت تک کرنی ہے، موت تک کرنی ہے. اس محنت کے لے کر ہمیں موت تک چلنی ہے. اس محنت کے لیے جان کی قربانی، مال کی قربانی صحابہ والی طرز پر ہمیں دینی ہے. جب صحابہ والی طرز پر صفتوں کے ساتھ ہم اس محنت کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی دعاؤں کی قبولیت عطا فرمائیں گے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت جو ہے وہ آئے گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے راستے میں چلتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے تھے. باوجود ظاہری اسباب کے کمی کے ساتھ اللہ ان کی مدد فرماتے تھے اور وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے تھے. ہم بھی اگر اس محنت کو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن صفتوں کے ساتھ کیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفتوں کے ساتھ اس محنت کو کیے اور صحابہ اکرام کو اس محنت کی جو ہے محنت کو سکھائے اور صحابہ اکرام جن صفتوں کے ساتھ اس محنت کو کیے ہیں ہم بھی اگر انہی صفتوں کے ساتھ اس محنت کو سیکھتے ہیں اور کرنے میں لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہماری بھی اسی طرح کی مدد فرمائیں گے، نصرت فرمائیں گے جو صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، ان کی نصرت فرمائی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں ہماری نظر جو ہے اسباب سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر آوے اور جو ہے اسباب سے ہٹ کر اعمال پر آوے اور دنیا سے ہٹ کر آخرت پر آوے. ہماری نظر آج تو ہماری نظر جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں پر ہے. آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے. ہر محنت کرنے والے کے سامنے آخرت ہو، وہ ایمان کی کمال کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اور عبادت کی پابندی کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ والی علم کے ساتھ
اور اخلاق کے بلندی کے ساتھ اور معاملات کے صفائی کے ساتھ اور معاشرت کی پاکیزگی کے ساتھ اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور صحابہ والی جذبے کے ساتھ جان و مال کی قربانی ہو. اس راستے میں ہم صحابہ والی نقش پر جان و مال کی قربانی دیتے ہوئے اس کام کو لے کر ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ مددیں اور وہ نصرتیں جو 1400 سال پہلے صحابہ کو ملی تھی آج بھی وہ مددیں اور نصرتیں میں ہمیں ملے. اللہ تو وہی ہے نا جو اس زمانے میں تھے. اللہ کے ذات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں اور اللہ کی سنت میں بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اگر ہم نے صحابہ کرام والی جذبے کے ساتھ اور ان صفتوں سے متصف ہو کر اس محنت کو کرتے ہیں جن صفتوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے اس محنت کو کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور صحابہ نے حضور کی نگرانی میں اس محنت کو سیکھ کر جن صفتوں کے ساتھ اس محنت کو کیے ہیں جن جذبات کے ساتھ اس محنت کو کیا اگر ہم بھی ان صفتوں کے ساتھ اور ان جذبات کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ مدد و نصرتیں جو صحابہ کو حاصل ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے. آج بھی یہ کوئی غیر ممکن بات نہیں ہے, یہ ممکن بات ہے. اب ہمارا جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے 4 مہینے کے لیے 7 مہینے کے لیے سال کے لیے اندرون اور بیرون میں یہ کام کو سیکھنے کے لیے ہے, ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ 6 نمبر والی زندگی اپنے اندر لیتے ہوئے دعوت کی محنت, یہ داعی کے صفات ہیں. یہ 6 نمبر ہر دعوت کی محنت کرنے والے ان صفتوں سے آراستہ ہو کر دعوت دیں. رواجی نے آج تو ہم جو محنت کرتے ہیں یہ رواجی محنت ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی تو آتی نہیں, بات ہی بات کا مجموعہ ہے, سارے بیانات کا اور گھنٹوں بات چیت کا تو مجموعہ ہوتا ہے. لیکن ان باتوں پر زندگی کو لانا کہ داعی کو دیکھا جاتا ہے, داعی کی طرف نظر اٹھتی ہے. کوئی آدمی جب مجمع میں ممبر پر بیٹھ کے بات کرتا ہے یا تو مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتا ہے تو پوری مجمع ان کی طرف دیکھتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. اب یہ انسان جس کو جو نظروں کے سامنے ہے اگر اس کا زندگی بنا ہوا نہیں ہے, یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, کہ یہ داعی اللہ کی طرف بلانے والے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کرتے ہیں, وہی کرتے ہیں. ان کے عمل اور قول میں فرق نہیں ہوتا ہے, وہ جو کہتا ہے وہ خود کرتا بھی ہے. یہ نبیوں کی صفت ہے. انبیاء علیہ السلام جس بات کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو خود اس پر عمل کرتے تھے. جو دین اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے لاتے تھے انبیاء علیہ السلام خود اس پر عمل کرنے والے ہوتے تھے. اس لیے دین کا سمجھنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا تھا. دعوت سے دین پر چلنا لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے دعوت کے ذریعے. اس لیے کہ جو بات کرتے ہیں جو بلاتے ہیں لوگوں کو جب اس کا زندگی ان کے قول کے مطابق ہوتا ہے, ان کی محنت کے مطابق ہوتا ہے, ان کی محنت اور ان کی زندگی میں فرق نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے دین کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب آدمی دین کی بات کرتا ہے لیکن ان کا زندگی ان کے بات کے خلاف ہے تو دین کا سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ دین کون سا ہے, یہ آدمی کیا چاہتا ہے, یہ آدمی جو بات کر رہا ہے ہم سے کیا چاہتے ہیں. اگر یہ ہم سے جو کر رہا ہے
یہ صفت والی زندگی ہم سے چاہتا ہے تو پہلے اس کی زندگی سے ہی ہو، وہ صفت والی زندگی اس میں ہو، وہ صفت والی زندگی کا حامل ہو، تاکہ مجمع کے لیے آسان ہو جاوے بات کا سمجھنا کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہر محنت کرنے والے کی زندگی جو ہے نمونہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا، دعوت کی محنت سیکھے۔ تو ہم نے اگر صحابہ اکرام کے نقش قدم پر اس محنت کو ہم نے کیے اور ان صفتوں کے ساتھ اس محنت کو کیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ مدد اور نصرتیں ہم پر بھی اتریں گے جو صحابہ پر اتری تھی۔ اور ہماری محنت اگر صحابہ کی نقش قدم سے ہٹ کر ہو تو ہم جتنی بھی محنت کریں اور محنت کی مقدار جتنی بھی ہم بڑھائیں، لیکن اللہ کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اور بغیر اللہ کی مدد کے یہ گاڑی چلتی نہیں ہے۔ یہ دعوت والی گاڑی جو چلتی ہے وہ اللہ کی مدد سے چلتی ہے۔ یہ دنیا کے سارے باطل طاقتیں جو زیر ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ وہ اللہ کی مدد کو جب دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، وہ یہ اس بات کے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی مخلوق کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت جو ہے تسخیر عالم کا نسخہ ہے، پورے عالم کو تسخیر کرنے کا نسخہ ہے یہ دعوت والی محنت۔ اگر یہ دعوت والی محنت ہمیں کرنا آ جاوے اور جن صفتوں کے ساتھ کرنا چاہیے وہ صفتیں ہمیں پیدا ہو جاوے، ان صفتوں کے ساتھ ہم محنت کرنے والے بن جائیں گے تو آج بھی اللہ پورے عالم کو ہمارے لیے مسخر فرما دے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نمونہ بنائیں پورے عالم کے لیے۔ ہم پورے عالم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ جب ہم نمونہ اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پورے عالم میں پھیلیں گے اور پورے عالم میں جائیں گے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اور جو ہے دنیا والے ہماری زندگی سے متاثر ہوں گے۔ اچھے انسان، اچھے اخلاق، معاملات کی صفائی، معاشرت کی پاکیزگی، ان صفتوں والے انسانوں کی مطالبہ ہے آج بھی دنیا میں۔ دنیا والے چاہتے ہیں، بہت پریشان ہیں، اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھے انسان، بھلے انسان دنیا میں اگر زیادہ ہو جائیں گے تو پھر یہ سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن بھلے انسان بننے کے لیے کوئی کارخانہ تو نہیں ہے دنیا میں، چیزوں کے بنانے کا کارخانہ ہے، چیزوں کے بنانے کا اعلیٰ قسم کی چیزوں کے بنانے کا کارخانہ تو ہے، لیکن اعلیٰ قسم کے انسانوں کے بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں ہے۔ وہ کارخانہ یہ دعوت والی محنت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کے ذریعہ اس زمانے کے سب سے بدترین انسان جو تھے، خونخوار انسان جو تھے، بھیڑیے اور چین پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے جو تھے، انہیں اس محنت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لیے نمونہ بنایا۔ اگر بننا چاہو میرے صحابہ کی طرح بنو، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ لیکن یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ تو وہی تھے جو دنیا کی مؤرخوں کی نظر میں
دنیا والوں کی نظر میں سب سے گھٹے ہوئے اور سب سے بدترین اور سب سے زیادہ خونخوار اور سب سے زیادہ بد اخلاق تھے یہ. اخلاق میں سب سے نیچے کا گرا ہوا انسان تھا. ان کے معاملت کی بگاڑ اور معاشرت کی گندگی اور جو ہے بد اخلاقی میں وہ اتنا آگے تھے، اتنا آگے نکل گئے تھے کہ جنگل کے کوئی جانور بھی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ انسان اتنا نیچے گر سکتا ہے. وہ اتنا نیچے گری ہوئی تھی. لیکن وہ کون سی محنت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کی ہے، جس محنت کی وجہ سے وہ پورے دنیا میں سب سے بہترین انسان بن گئے اور سب سے اعلیٰ انسان بن گئے کہ سارے دنیا کے تعلیم یافتہ لوگ، سارے دنیا کے مالدار، سارے دنیا کے بادشاہوں کو اگر جمع کرو تو ایک صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی جن کی زندگی بنی ہے، ایک صحابہ کے ان کے قدم میں جو گرد و غبار لگتا ہے ان کے برابر بھی نہ ہو یہ دنیا والے. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو نبوت کے لیے انتخاب فرمائے ہیں ان کی شخصیت اتنی اونچی ہے کہ سارے دنیا کی بادشاہوں کو اگر جمع کرو تو سارے دنیا کی بادشاہوں کی شخصیتیں ایک نبی کی شخصیت کے مقابلے میں ان کے پیر میں جو گرد و غبار لگتا ہے یا تو ان کے پیر میں جو ناخن ہے ان کے برابر بھی نہیں ہوگا. سارے دنیا کے بادشاہ انبیاء علیہ السلام ایسے اونچے شخصیت والے ہوتے تھے. ان نبیوں میں سب سے بڑا مقام والا اور سب سے اونچا مقام والا کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ ان کی نگرانی میں اس محنت کو سیکھے ہیں. اب یہ 6 نمبر جو ہے کہ یہ وہ ساری صفات ہیں جو صحابہ میں تھی، جن صفاتوں کے ساتھ صحابہ کرام اس محنت کو کرتے تھے. اب ہمیں بھی اس کے لیے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس راستے میں نکل کر ان صفاتوں کے ساتھ اس محنت کو ہم سیکھیں گے اور اپنائیں گے اور اپنے اندر ان صفاتوں کو لے کر پوری دنیا میں، دنیا کی چپے چپے میں، پوری دنیا کی کونے میں، پوری دنیا میں ہم پھیل جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس سے اعلیٰ ظاہری اسباب کی کمی ہے، کوئی بات نہیں، صحابہ سے کم تو نہیں ہے، صحابہ سے بہت زیادہ ہے ہمارے پاس اسباب. صحابہ کے پاس تو اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ تو رات کو پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک چمڑا ہے، جانور کا چمڑے کا ٹکڑا ہے، اس کو اٹھا کر لاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، پھر آگ میں جلاتے ہیں، پھر ان کو پانی میں گھول کر پی لیتے ہیں بھوک کی وجہ سے. اور مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں بھوک کی وجہ سے صحابہ نماز میں گر جاتے تھے اور ان کے گرنے کی آوازیں پوری مسجد میں سنائی دیتے تھے. تو گر گئے کوئی، اور یہ گرنا کس لیے ہے؟ بھوک کی وجہ سے ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے زمین پر اپنا پیٹ لگا کر پڑے رہتے تھے بھوک کی وجہ سے. اتنی بھوک تو اب کسی بھی مسلمان کو نہیں آتی. ان بھوک کی اور پیاس کی شدت اور دنیا کی ان سارے تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے صحابہ کرام
دین کی تقاضوں کو پورا فرماتے تھے. اس کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل جاتے تھے. اللہ تعالیٰ اور بقول حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تذکیر عالم کا نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے پوری دنیا کو مسخر فرما دیے، یہاں تک وہ سمندر پر بھی چلے، وہ جنگلوں سے چلے، اور جنگل کے شیر چیتے ان کے حکم کو مانے. ایک صحابی جو ان کا کشتی سمندر میں ڈوب گیا، وہ کسی طرح کنارے پر آیا تو وہ کنارہ جنگلات کے طرف کا تھا، تو دیکھتا ہے کہ شیر آ رہا ہے. تو شیر جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، غلام ہوں، دین کی تقاضے کو لے کر نکلا ہوں، کشتی ہمارا غرق ہو گیا ہے، ہمیں اپنی جماعت سے ملنا ہے، مجھے جماعت سے ملا دو. یہ کہہ کر وہ شیر پر سوار ہو گئے. شیر ان کو جو ہے جنگل پار کرا کر آبادی تک پہنچا دیتے ہیں. یہ یہاں تک کہ آسمان کے چاند سورج پر بھی ان کا جو ہے چلتا تھا کہ اللہ سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ یہ عصر کی نماز کی وقت ہے، عصر کا نماز یہ فرض ہے، تیرا حکم ہے، اس کا بھی ادا کرنا ہے، اور یہاں کفار کے مقابلے میں ہم لڑ رہے ہیں، یہ بھی تیرا حکم ہے، جہاد ہے. یا اللہ ایسے فرما دے کہ دونوں پورے ہو جائے، دونوں حکم تیرے پورے ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس دعا پر آسمان کی سورج کو ٹھہرا دیا. سورج ٹھہر گئے اپنی جگہ پر، یہاں تک کہ جہاد سے فارغ ہو گئے اور صلاۃ عصر سے بھی فارغ ہو گئے. یہ تذکیر عالم کا نسخہ ہے. یہ محنت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں، پورے عالم کا اگر مسخر کرنا چاہو تو یہ محنت ہے. پورے عالم کی نیت سے اس محنت کو سیکھنا ہے اور پورے عالم میں اس محنت کو لے کر جانا ہے. اس کے لیے ہم سارے تیار ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ کی مدد بقدر محنت کے، قربانی کے اور نیت کے ہوتی ہے. اگر ہم اپنی نیت میں سچے ہیں اور ہم محنت کرتے ہیں صحیح نقش پر، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. ان عدتم عدنا وان تعودوا نعود، تم اگر شرط پورا کر دو گے میں بھی اپنا وعدہ پورا کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شرط پورا کر دو. جن شرائط کے ساتھ مشروط ہے میری مدد اور نصرت اور غائبی تعریف، اس کو پورا کر دو، میں بھی اپنے وعدہ پورا کر دوں گا. پوری دنیا والے دیکھیں گے، اور دنیا کے سامان والے اور دنیا کے سارے مادی اسباب والے کھلی آنکھوں سے دیکھے گا کہ سبحان اللہ، یہ کوئی طاقت اسباب کی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی چیزوں کی طاقت نہیں ہے، یہ تو کوئی غائبی طاقت ہے جس کے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. حضرت مولانا یوسف سے ہم فرمایا کرتے تھے اگر ہم نے اس صفتوں کے ساتھ اس محنت کو سیکھا اور اس محنت کو کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کر دے، اور دنیا والے کی سارے سازشوں کو اور ان کی ساری جو ہے مکر و فریب اور ان کے سارے جو ہے یعنی یہ باطل کی سارے پروگرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ فیل کر دے گا ان کو، اور ان کی سازشوں کو انہی پر اللہ تعالیٰ استعمال فرما دیں گے. اگر ہم نے صحیح نیت سے، سچی نیت سے، ایمان کی کمال کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اور عبادات کی پابندی کے ساتھ، یہ دعوت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے.
یہ دعوت صرف دعوت کے لیے نہیں ہے کہ دعوت زندہ ہو جائے. دعوت سے دعوت زندہ ہونا مقصد نہیں، دعوت سے عبادت زندہ ہونا مقصد ہے. ساری دنیا میں سب سے عبادت میں آگے انبیاء علیہ السلام تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے بندے، اللہ کو ماننے والے تھے انبیاء علیہ السلام 100%. تو اس دعوت کے ذریعے ہم میں بھی اطاعت کی صفت پیدا ہو گیا اللہ کے اور اس کے رسول کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہم میں بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت آ گئی 100%. ہماری دنیاوی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت ہو، آزادی نہیں بلکہ پابندی والی زندگی ہو ہماری. اسلامی زندگی، دینی زندگی آزادی زندگی نہیں ہوتا ہے، آزاد زندگی نہیں ہوتا ہے. اسلامی زندگی پابندی والی زندگی ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کی حکموں والی زندگی. آزادی زندگی یہ شیطانی زندگی ہے، یہ معصیت والی زندگی ہے. عوامر والی زندگی یہ دینی زندگی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم جو ہے اس کی نیت کریں اور ارادے کریں کہ ہمیں اس کام کی تقاضے کو لے کر پوری دنیا میں جانا ہے اور پوری دنیا کو دین سے، اسلام سے باخبر کرنا ہے. آج لوگ موجودہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں اپنا رائے قائم کرتا ہے. مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی اگر موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام اور قرآن و حدیث کے بارے میں اگر رائے قائم کرے تو وہ صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا. اس لیے کہ مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ آج نمونہ نہیں بنا ہوا ہے. ہم لوگ جو سن 83 میں شاید کے سن 83 میں امریکہ میں گئے تو وہاں مسرت کی ایک گھر میں مسرت کی بیان تھا. تو میں نے وہاں بیان کیا، مشورے سے طے ہوا. تو بیان کے بعد دعا ہوئی، دعا کے بعد ایک پرچی اندر بیٹھنے والے عورتوں کی طرف سے ایک پرچی. وہ اس وقت ہم نے سنا تھا کہ نئے عورتیں اور جو مسلمان ہوتی تھی وہ دین کو سیکھنے کے لیے ضروری مسائل 2-4 پوچھ لیتے ہیں، اور اس وقت مسئلات میں بیان کرنے والے یہ سارے عالم ہوتے ہیں تو ان سے کوئی بات پوچھ لیتے ہیں. اس طرح کا پرچی آئی تو اس پرچی میں یہ رکھا ہوا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بل یہ رکھا ہوا تھا کہ مولوی صاحب آپ نے جو مسلمانوں کی تعارف بیان کیے کہ مسلمان ایسے ہیں، صحابہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، اب ایسے مسلمان تو نظر نہیں آتے. وہ سارے مسلمان کہاں ہیں؟ آج کے جو مسلمان ہیں ان کو دیکھ کر تو ہمیں اسلام کی طرف، اسلام کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے. ہم نے جس اسلام کے بارے میں سن کر، پڑھ کر، سوچ کر اپنی خاندانی آبائی دین کو چھوڑا، اب یہاں آ کر ہم نے دیکھا کہ ہم نے جن راستوں کو چھوڑ کر آئے ہیں مسلمان اسی راستوں پر مر مٹ رہے ہیں. اب تو ہمیں بڑی حسرت ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑا، دین کو چھوڑا اسلام کے لیے، اور یہ مسلمان مر رہے ہیں ہماری والی طریقہ اور ہماری والی جو زندگی کو اختیار کرنے کے لیے. تو ہم نے کیوں اپنے آبائی مذہب کو چھوڑا؟ اچھا، وہ جو آپ مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ مسلمان دنیا میں موجود ہیں اس وقت؟ تو ہم نے ہماری طرف سے یہ جواب دی گئی کہ مسلمان درگور کہ مسلمان تو قبر میں چلے گئے اور مسلمانی جو ہے وہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، زندگیوں میں نہیں ہے.
مسلمانی یہ قرآن و حدیث میں ہے، اور مسلمان قبروں میں ہے۔ مسلمان تو صحابہ تھے، 100% صحابہ مسلمان، 100% مسلمان تھے۔ اور جو اسلام تھا وہ تو قرآن و حدیث میں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ساری دنیا جو ہے اس کا یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھر وہ جماعت جو صحابہ کی تھی، ایسی جماعت مسلمانوں کی پوری دنیا میں وجود میں آوے، تاکہ دنیا والے اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر اسلام کی طرف جھکیں اور اسلام کی طرف آوے۔ یہ سند بیان سے اور تقریر سے نہیں آئے گی، اس کے لیے جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا جان و مال کو کھپانا پڑے گا، اور صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں جو ہے محنت کرنا پڑے گا، دور دور کی سفر کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں ہمت فرماوے اور نیتیں جو ہے کریں، اور پوری دنیا میں پھیل جانے کی، پوری دنیا میں اس محنت کی تقاضوں کو لے کر سارے دنیا میں جانے کی نیتیں کریں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ فرمائے جی، سال کے لیے اندرون 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے جی فرمائے جی۔ محمد جمیل بھائی، محمد جمیل صاحب 1 سال کے لیے کہاں چلے؟ پشاور سے، اللہ قبول فرمایا، آسان فرمایا جی۔ حفیظ بن سے ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے۔ بھائی محمد منیر صاحب 1 سال کے لیے، زیادہ نہیں ہے، نقد والے فرمائے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ جان میں مال میں برکت عطا فرمائے۔ 7 مہینے کے لیے ماشاءاللہ۔ کیا نام بھائی کا؟ ماشاء اللہ بھائی نام اللہ صاحب 1 سال کے لیے، اللہ قبول فرمائے، جان فرمائے ماشاءاللہ۔ پوری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ، سچی نیت کے ساتھ، سچے ارادوں کے ساتھ، ہر سال 4 مہینے ماشاءاللہ۔ کیا اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، آسان ہے۔ بیرون کے لیے، اندرون کے لیے، سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ بس سارے ایک جماعت بننے سے 1 سال کے لیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے کو خاص ہے 1 سال کی جماعت، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ اسلام آباد سے 19 سال کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول 19 سال کے لیے اسلام آباد سے نقل جماعت ماشاءاللہ جی۔ فرمائے اچھا ماشاءاللہ۔ ناچان سے کہاں سے؟ راولپنڈی سے نقد 1 سال کی جماعت ماشاءاللہ، 4 مہینے کی جماعت جی۔ لکی مر سے 5 نقد جماعت 19 سال کی، لکی مروا سے، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے فرمائے، اس طرح فرمائے اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ باجیوں سے 19 سال کی جماعت، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ ہاں ملکوں کے لیے فرمائے، ملکوں کے لیے فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ جی جی۔ سوابی سے 19 سال کی جماعت ماشاءاللہ، سوابی سے 19 سال جی۔ 7 ماہ کے لیے نقد تیار، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر سال 4 مہینے کی نقد، اللہ ماشاءاللہ 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 جی۔ ہر سال 4 مہینے۔ کیا بھائی کا نام جی؟ ماشاءاللہ جی۔ بھائی کا نام کیا ہے؟ وقار حمزہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے جی جی۔ بھائی کا نام
محمد بھائی بلال ہر سال 4 مہینے نقد ماشاء اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ جی اس طرح فرمائے اندرون بیرون کے لیے اندرون کے لیے پوری دنیا میں جانا ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے سچی اور سچی نیت کے ساتھ سچے ارادوں کے ساتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اندرون سال کے لیے ٹیکس میں سے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی ہاں جی کی نام بتاؤ بھائی کا نام جواب دادا انور سال کے لیے ماشاء اللہ اللہ قبول میں آسان فرما جی ہر سال چار بھائی کا نام جی بھائی عمران ہر سال 4 مہینے ماشاء اللہ اللہ قبول میں آسان فرما جزاک اللہ جی وہاں کیسے 2 جماعتیں سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے واقع سے 2 جماعتیں ماشاء اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے جی ہر سال 4 مہینے کے لیے ماشاء اللہ جی ابراہیم بنو سے 4 مہینے نقد ماشاء اللہ قبول فرمائے جی ماشاء اللہ بھائی درخواست ہے اللہ آپ کو بہت جزاک فرمائے اللہ جزاک آپ کے قربانیوں کو آدان قبول فرمائے بھائی اپنے حلقوں میں تشریف لیں اپنے حلقوں میں تشریف لیں آپ کے حلقوں میں تشکیل کی جماعت موجود ہے وہاں پہ ان کے پاس چلے جائیں ماشاء اللہ اپنی جماعتیں بنائیں آپ ماشاء اللہ اپنے ساتھ مجمع لے کے آئے ہیں ہاں جماعتیں مکمل فرما لیں دیکھو آج کا دن ہے آج الحمدللہ آج خوب محنت کریں آپ ماشاء اللہ اپنے ساتھ ساتھی لے کے آئے پر محنت کریں نقد جماعتیں بنا کر تیار کریں صبح کو فجر کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہدایت شروع ہو جائیں گے اس کے بعد دعا ہوگی ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے اللہ رات کو بہت جزاک فرمائے دیکھو کہ آپ حلقوں میں تشریف اپنے حلقوں میں تشریف لے جائیں اور حلقوں میں تشریف لے جائیں اپنی جماعتیں مکمل فرما لیں اچھا بھائی 10 بجے انشاءاللہ 10 بجے جو انشاءاللہ تعلیم کے حلقے لگیں گے امید ہے حلقوں کے ذمہ دار حضرات نے ساتھیوں کا جگہ کا تعین فرما دیا ہوگا جو ہمارے معزز علماء کرام ہیں ہمارے معزز علماء کرام ان کی خدمت میں آنا ہے ان کے تعلیم کا حلقہ مرکزی تشہیر میں مغرب کی جانب مرکزی تشہیر میں 10 بجے ہمارے علماء کرام معزز علماء کرام کا حلقہ مرکزی تشہیر میں 10 بجے مغرب کی جانب اور اسکولوں کالجوں یونیورسٹی کے طلباء اسکولوں کالجوں یونیورسٹی کے طلباء ان کا تعلیم کا حلقہ 10 بجے مرکزی تشکیل میں مشرق کی جانب انشاءاللہ لگے گا اور اسی طریقے سے جو سماعت سے معذور ہے ہمارے سماعت سے معذور ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں اجتماع میں ان کے تعلیم کا حلقہ حلقہ نمبر 8 میں 12 نمبر 181 حلقہ نمبر 8 میں ان ہمارے جو سماج سے معذور ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کا لگے گا بھائی جو آپ حضرات کے ساتھ یہ بھائی ہمارے آئے ہوئے ہیں کوشش کر کے 10 بجے ان کو وہاں پر 12 نمبر 181 حلقہ نمبر 8 میں پہنچانے کی کوشش فرمائے اللہ حضرات کا بہت جزاک فرمائے اب یہ ہے کہ عشاء کا وقت ہو گیا عشاء کریں اور دعائیں کریں اللہ جل شانہ پورے عالم کے انسان کو ہدایت فرما دے اس اجتماع کو کامیاب فرما دے اس اجتماع کو پورے عالم کے انسانوں کا ہدایت کا ذریعہ بنا
آج تو سارا نے دسترخوان پیچھے لگائے ہوئے تھے، بیان شروع ہوا ہے، انہوں نے دسترخوان شروع کر دیے. ہاں سارا نے یہی کیا. کل کام سے آج زیادہ ہی تھے. کل بندے گھاٹ آنا تھا، بندے بڑھ گئے. میں کل پیچھے گیا تھا. عمر بھوک تو نہیں لگی؟ پھر بیٹھ جاؤ، کدھر جا رہے کسی نے آپ کو بہت اچھے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آ جائیں گے. اچھا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں. نہ ہمارے کو تو نہیں کہا، ہم بھی ان کو دیکھ کے ٹورے جا رہے ہیں. چھوڑ کے ٹورے ہو؟ ہاں نہیں ہے، دیکھ کے ٹورے جا رہے ہیں. سنا کوئی نہیں بتا کیا آؤ نا امام صاحب نے بتا کے نا بیگ میں. ہاں